الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 188واں ہے. 188واں دوسرا حصہ، جس کا عنوان ہے غزوہ خندق اور تمام لشکروں کا حملہ. ہم غزوہ خندق کے متعلق پڑھ رہے ہیں. گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ مشرکین مکہ اور بنو نذیر قبیلہ جو جلا وطن ہوا تھا اور بنو قینقاع جو دوسرا قبیلہ بھی جلا وطن ہوا تھا، ان کی سازشوں اور ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے یہ مل کر آپس میں اب سازش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مدینہ پر دعویٰ بول دیا جائے. یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا صحابہ کرام سے، اور صحابہ کرام میں سب سے بزرگ صحابہ جو تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایران کے بیسیکلی مقیم تھے، لیکن جو موجودہ وقت تھا وہاں اس وقت وہ مدینہ میں قیام پذیر تھے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر ہی خندق کا کام شروع کیا گیا. کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ایران پر ہمیں یہ خطرہ لاحق ہوتا تھا کہ کوئی دوسرا قبیلہ یا دوسرا ملک ہم پر حملہ کرے تو ہم اپنے علاقوں کے ارد گرد اطراف میں خندقیں کھودا کرتے تھے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر ہی متفق ہوئے سارے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر خندق کا کام شروع کیا گیا. سردی کا سخت ٹھنڈا موسم تھا، قحط سالی کا زمانہ بھی تھا، لیکن صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر بھوکے پیاسے لگے ہوئے تھے دن رات، کیونکہ نبی اکرم نبیوں کے سردار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ مزدوروں کی طرح کام میں مشغول تھے، دوڑ بھاگ رہے تھے. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا، کپڑے مبارک تھے، جو خندق کھودنے کی وجہ سے جو گرد اٹھتا ہے تو اس گرد کی وجہ سے آپ پہچانے نہیں جا رہے تھے، بلکہ پورا وہ آپ کا جسم مبارک گرد سے بھرا ہوا تھا، چھپ گئی تھی وہ ساری گرد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رجز پڑھتے جا رہے تھے پانچ پر. اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر آپ نے عطا فرماتے تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی. فلا تصدقنا ولا صلینا، نہیں ہم صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے. فانزل سکینۃ علینا، بس آپ ہم پر سکون نازل فرمائے. وثبت الاقدام ان لاقینا، اور اگر کبھی ہماری کفار سے ملاقات ہو بھی جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھیے گا. ان الاولی قد بغوا علینا، انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیے ہوئے ہیں. وان ارادوا فتنۃ ابینا، لیکن اگر یہ فتنہ و آزمائش میں مبتلا کرنا چاہیں گے تو ہم کبھی سر نیچا نہیں کریں گے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی کہ بھوک کی شدت بہت زیادہ ہو رہی ہے، تڑپ رہے ہیں. ہم اپنے پیٹ پر کمر سیدھی رکھنے کے لیے ہم نے پتھر باندھا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک شکم دکھایا جس پر ایک کے بجائے دو پتھر لگے ہوئے تھے، باندھے ہوئے تھے. ایک صبح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سردی کے موسم میں سخت ٹھنڈی تھی اور خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بے ساختہ رجز نکلا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ بے شک زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للانصاری والمہاجرین، آپ انصار و مہاجرین کی بخشش فرما دیں. انصار و مہاجرین اس پر اتنے خوش ہوئے جب آپ انصار اور مہاجرین کی کانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشعار پڑھے، یہ دعا پڑھی تو اچانک ہی اس کا یہ جواب آ گیا، نحن الذی بایعون محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہی ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے. خدائی میں اللہ کی قدرت کا نظارہ. خندق کی کھدائی کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بھی کچھ عجیب مناظر سامنے آ گئے. صحابہ کرام بھوکے خالی پیٹ کھدائی کر رہے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک چہرے پر بھوک کے اثرات دیکھ کر برداشت نہیں ہوا. انہوں نے چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا اور ان کی اہلیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہلوا بھیجا راز سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیے اور نوش فرمائیں. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے والے جتنے بھی سارے صحابہ کرام کیا ان کے بغیر یہ دعوت قبول فرماتے نہیں. صحابہ کرام کو صحت لے کر تشریف لے گئے. دعوت تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، لیکن بھوک کی شدت انہیں معلوم تھا کہ خندق کا کام چل رہا ہے. بھوکے پیاسے لگے میرے ساتھی، میرے صحابہ، جن کی تعداد اس وقت 1000 تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے بچے کے ذبح ہونے کی دعوت پر کتنے صحابوں کو لے گئے؟ 1000 صحابہ کو. پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے خود کھانا تقسیم کرنا شروع فرمایا. سب نے پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھایا، جبکہ ابھی ہانڈی میں گوشت باقی تھا اور روٹی پکانے والوں کے پاس ابھی گوندا ہوا آٹا بھی باقی تھا. یہ اللہ کی قدرت اور حضرت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. کھودتے کھودتے ایک اتنا سخت پتھر آ گیا کہ سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن وہ پتھر نہیں ٹوٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا جس پر کمر سیدھی رکھنے کے لیے پتھر بندھا ہوا تھا، کیونکہ 3 دن سے کسی نے کچھ نہیں کھایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھوڑا اپنے ہاتھ مبارک میں لیا اور وہ جو چوٹی تھی، وہ جو ٹوٹ نہ رہی تھی، ایک وار سے وہ اس قدر ٹوٹ گئی کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. اور آج خندق کا جو واقعہ تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اوپر نیچے سے فوجیں آ گئی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.